کہ جب آپ نے اللہ کی طرف کسی کو بلانا ہے نا تو یہ 3 طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ حکمت، الحکمہ۔ حکمہ کی عربی میں ذرا ڈیفینیشن ہماری حکمت سے، اردو والی حکمت سے اور ہے۔ حکمت کو عربی میں کہا جاتا ہے العلم النافع والعمل به، کسی کے پاس ایسا علم ہو جو اس کو فائدہ دے اور وہ اس پر عمل بھی کرے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں اس میں حکمت ہے۔ بہت ہی اسٹوپڈ سی مثال آپ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آگ جلی ہوئی ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ ہاتھ جل جائے گا، تو اس میں حکمت ہے کہ وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈال رہا، یعنی آپ کے پاس نالج بھی ہے کہ آگ خطرناک ہے اور آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، یہ حکمت ہے۔ کوئی لڑکا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، لنگ اسپیشلسٹ بننا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو اسموکنگ ایڈکشن بھی ہے، تو اس میں حکمت نہیں ہے، کیونکہ عام دنیا کی پاپولیشن سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ اسموکنگ کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی لنگس کے اوپر، لیکن علم تو ہے مفید، لیکن اس پہ عمل کرنے کی اس میں حکمت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو حکمت ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف تو علم بھی اچھا ہو لیکن اتنی عقل بھی ہو انسان میں کہ اس علم کا فائدہ اٹھا کر اس کو عمل میں بھی لے آئے۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف بلانے کا یہ دکھایا ہے کہ حکمت سے بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملی، میں اچھی کوئی چیز جانتا ہوں لیکن میں اس کو اپلائی بھی کر رہا ہوں، تو جب میں اپلائی کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میں بولوں یا نہ بولوں میرے عمل میں حکمت ہے، میرے کردار میں حکمت ہے، میرے بولنے کے طریقے میں حکمت ہے، جیسے میں بزنس کر رہا ہوں اس میں حکمت ہے۔ اس کی میں ایک عظیم آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم ہے امریکہ میں، وہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر جا کے انہوں نے سعودیہ میں، جارڈن میں، سیریا میں اور جگہ کئی مقامات پر جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جمال زربوزو ان کا نام ہے۔ وہ اپنے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ ایک دکان میں گئے، مسلمان شاپ اونر تھا۔ امریکہ میں جو وہ ترازو ہوتا ہے نا سبزیاں وغیرہ بیچنے والا، اس میں اسٹیٹ کی طرف سے ایک لا ہے، ایک قانون ہے کہ 5% اگر ادھر ادھر ہو جائے تو خیر ہے، 5% سے زیادہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مارجن آف ایرر کہتے ہیں نا، تو مارجن آف ایرر 5% ہے، اس کے علاوہ اگر کرو گے تو پھر انلیگل ہے، ورنہ اتنا ہی تو اس نے جب وہاں پہ جا کر اپنی گروسریز خریدی، کچھ سبزیاں وغیرہ خریدی، تو جو اونر ہے اس نے مزید سبزیاں ڈال دی خریدنے کے، یعنی جتنے کے پیسے دیے تھے اس سے 1-2 زیادہ ٹماٹر ڈال دیے اندر۔ تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اسٹیٹ تو کہتا ہے کہ 5% میں آپ سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن میرا رب نہیں مانے گا۔ تو وہ 1-2 ٹماٹر احتیاطاً اور ڈال دیتا ہے کہ میرا رب نہ پوچھ لے 5% میں نے حرام تو نہیں کھا لیا۔ وہاں سے اس انسان کو یہ خیال ہے کیا یہ کون سا، یہ تم اسٹیٹ نہیں مانگے گا، اسٹیٹ نہیں پوچھے گا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹیکسز میں بچ جاؤ گے، تمہیں اپنی رب کی کہ یہ رب کون ہے تمہارا؟ کہتا میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک میزان بنایا، ہر چیز کو آسمان میں سورج اور چاند کو بیلنس بنایا، اور وہ اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کر تم یاد رکھو کہ زمین میں بھی تم میزان میں کبھی ادھر ادھر کی ہیرا پھیری نہیں کرو گے۔ یعنی انسان کو جو انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کا خطبہ دیا ہے قرآن نے، قرآن کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو انصاف یاد آ جائے گا۔ تو اس انسان دکاندار ہے، اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا، اس نے کوئی لمبی تقریر جو ہے دعوت اسلام کی دعوت نہیں دی، اس نے بس ایک ترازو میں ایک ٹماٹر ڈال دیا، اور اس ٹماٹر کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا اور آگے جا کے عالم بنا، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمہ ہے۔ اس کے بعد ہے وہ بالموعظۃ الحسنہ، اور ایسی بات جو دل میں جا کر لگے اسے موعظہ کہتے ہیں عربی میں۔ موعظہ ایسی بات جو دل کو جا کر لگے، دل کو اچھی لگے، اور اس میں مزید اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے الحسنہ، ایسی بات جو دل کو لگے اور خوبصورت بھی ہو، بات سننے کا دل چاہے، بات سننے سے دل کھلے۔ الموعظۃ الحسنہ، موعظہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی مشکل کو سمجھ لو، کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ وہ اپنی بات بعد میں کرنا، میں اپنی بات پہلے بتا دوں تمہیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو واقعی موعظہ کرنا ہوتا ہے نا عربی کے قواعد کے مطابق اور قرآن کے قواعد کے مطابق، پہلے آپ یہ تو سمجھ دو اس کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے۔ سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ہمیں، سننے کا کم ہوتا ہے۔ پہلے سن تو لو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سن تو لو کہاں پہ تکلیف ہے، سن تو لو کس چیز سے گزرا ہے، اس کے بعد الموعظہ الحسنہ۔ اور پھر آخر میں ایک اور چیز بھی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جھگڑنے کا شوق ہوتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو جہاں موقع ملے
جیسے تو کچھ لوگوں کو کھانے میں زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے، ان کو بات چیت میں بھی زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے. کسی دعوت میں بیٹھے ہوں گے تو بور ہو جائیں گے جب تک کسی سے کوئی پنگا نہیں لیں گے تھوڑا سا نا. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کی فیملیز میں ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ہوں گے، خاص کر اسلام کے بارے میں، یار یہ جو بات ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا اس کی کچھ تک نہیں بنتی. اور اس نے وہی بات 10 سال سے وہ وہی بات کر رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس سے بڑے مزے کی بات میں مسالے دار ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کو حل نہیں چاہیے، اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بس آرگیومنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آپ کو گھمائے جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہو اللہ کی بات کر رہے ہو، اس کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان کو جواب تو دیا کرو لیکن زیادہ خوبصورت طریقے سے، یعنی ان کے ٹریپ میں نہ پھنسا کرو، سمجھ جایا کرو کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کا جواب زیادہ خوبصورت، زیادہ عقل مند طریقے سے دیا کرو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب آخری اس آیت کا حصہ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بہت ہی عظیم الفاظ ہیں اور بہت آسانی سے انسان ان کو بھول جاتا ہے. یہاں تک کہ جو قرآن کی طرف یا اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اللہ کی طرف پکار بھی رہا ہوتا ہے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہی اکیلا ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور وہی اصل میں جانتا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں. وہی اصل میں جانتا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں، میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح سے نماز نہیں پڑھتا، میری طرح سے اس کا لباس نہیں ہے، میری طرح سے اس کی عادتیں نہیں ہیں، میری جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو جہاں تک میں سمجھا اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے. تو میرے نزدیک میں ہدایت پر ہوں اور وہ گمراہ ہے. میرا رب مجھے بتا رہا ہے صاف صاف، تم نہیں جانتے کون ہدایت پر ہے اور کون صحیح راستے پر. میں اپنے علم کی بنیاد پر حق کی تلاش میں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو میں پہنچا ہوں، لیکن میری اس ہدایت، جس ہدایت پر میں ہوں، اس کی اصل حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں، کتنا قابل قبول ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں جہاں تک میں بڑا عالم بھی بن جاؤں، اسپیکر بھی بن جاؤں، میرے منہ پہ مائک لگاؤ، سارے سن رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے، میں ہدایت پر زیادہ ہوں، آپ ہدایت پر کم ہو. میرا رب ہی جانتا ہے ہدایت پہ زیادہ کون ہے. اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ہندو بھی ہو، کوئی بدھسٹ بھی ہو، کوئی ایتھیسٹ بھی ہو، کہ اس کے دل میں جو ہدایت کا بیج اللہ نے ڈالا ہوا ہے، جو بعد میں جا کے اگے گا، اس کو میرا رب بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں اپنے مقام پہ کھڑا ہو کے باہر سے لوگوں کو دیکھ کے کہوں یہ گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، تو مجھے آسانی سے جج کرنے کا شوق ہوتا ہے. اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو ہدایت پر ہوں، باقی سب گمراہی پر ہے. تو ایک عجیب سا کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی ہے کہ ہدایت پہ میں ہوں، باقی سب گمراہی پر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں آپ بھی ہدایت کے طلبگار ہو جیسے باقی سب ہیں. اگر کل تک یا پچھلے گھنٹے تک، پچھلے 5 منٹ تک میں ہدایت پر تھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی میں ہدایت پر ہوں. ہمارے نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا گیا ہے کہ کتنی دفعہ ہر کچھ لمحوں بعد نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے. ہدایت طلب اس چیز کی جاتی ہے، مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کو آپ اون نہیں کر سکتے. تو جب ہمیں نماز میں سکھایا گیا نا بار بار ہدایت مانگنے کا، اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی ہدایت کا مالک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو بس میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ میری چیزیں، اب باقی بیچارے جو ہیں سارے محروم ہیں، میں ان کو لا کے دے دوں. نا نا نا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پر کون لوگ ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے. اور خطرناک ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہدایت پر ہوتا بھی تھا، وہ اپنے اوپر اتنا گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اتنا غرور کرنے لگتا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں، کہ اسی کی وجہ سے اس کے دل میں سے ہدایت نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو باقی سب کی گمراہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی گمراہی سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جس دین نے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی فکر دی، پہلے میں آئینے میں تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. اگر اس دین کے ذریعے میں بس باقیوں کو تو دیکھتا رہوں، باقیوں پہ تبصرہ کرتا رہوں، باقیوں پہ میں تنقید کرتا رہوں، اپنے آپ سے اندھا ہو جاؤں، تو پھر یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم آیت کی حکمت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے احباب کو ایسی حکمتیں جو ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت سے شیئر کر سکیں، تاکہ قرآن کا نور آپ کی زندگی میں بھی آئے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں بھی آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.